السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج آپ کے ساتھ نماز اوابین یعنی توبہ والی نماز کا طریقہ، فضیلت اور اہمیت شیئر کی جا رہی ہے۔ نماز اوابین اگرچہ بعض روایات کے مطابق چاشت کی نماز کو بھی کہا جاتا ہے، جو کہ طلوع شمس یعنی سورج نکلنے کے بعد ادا کی جاتی ہے، لیکن اکثر مفسرین اس نماز کو نماز اوابین یعنی مغرب کی نماز کے بعد جو نماز ادا کی جاتی ہے نوافل کی صورت میں، اس کو کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، نماز اوابین کی اہمیت، فضیلت اور طریقہ کار آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ بنیادی طور پر اوابین جو ہے، اواب یعنی اللہ کی طرف دوڑ کر لپک جانا، اللہ کی طرف رجوع کر لینا، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ احادیث کی روشنی میں اس نماز کی بہت زیادہ اہمیت وارد ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ ان کے درمیان کوئی بھی بری بات یعنی کوئی غلط بات نہ کرے، تو یہ 6 رکعتیں 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی۔ اس روایت کو صحیح ستہ میں ابن ماجہ نے روایت کی۔ گویا کہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے یہ جو 6 رکعتیں عبادات ہیں اوابین کی، یہ بہت بڑی ہوئی ہے۔ اب اوابین کا جو طریقہ کار ہے، اس کے بارے میں مختلف مفسرین نے، مختلف جو ہے علماء نے مختلف طریقے وارد کیے۔ بہرحال سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ اوابین نماز جو ہے یہ مستحب ہے، اس طور پر کہ جو شخص اس کو پڑھے گا تو اس کا بہت زیادہ درجہ پا لے گا، بہرحال جو نہیں پڑھے گا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اس نماز کو پڑھنے کے 3 طریقے بنیادی طور پر آتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ فرض نماز پڑھیں، اس کے بعد جو سنت موقدہ 2 رکعتیں ہیں وہ پڑھیں، اور اس کے بعد آپ 6 رکعت ادا کریں اوابین کی نیت سے۔ تو یہ 6 رکعتیں جو ہے حدیث مبارکہ کے مطابق اوابین کی نماز کہلائی گی۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ فرض نماز 3 ادا کریں جو مغرب کی نماز ہے، اس کے بعد 2 سنت موقدہ بھی ادا کریں، اس کے بعد جو 2 نوافل ہیں وہ بھی ادا کریں، اور اس کے علاوہ 6 رکعتیں پڑھیں، تو یہ نماز اوابین ہو جائے گی۔ بہرحال جو سب سے بہترین عمل ہے یا بہترین جو آسان طریقہ ہے، وہ تیسرا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ 3 رکعت نماز فرض آپ ادا کریں، اور 3 رکعت فرض ادا کرنے کے بعد جو 2 سنتیں ہوں گی وہ 2 سنتیں، اس کے بعد 2 نوافل اور پھر 2 نوافل، 3 سلاموں کے ساتھ آپ 6 رکعتیں آپ کی ہو جائیں گی۔ ان میں سے پہلی 2 رکعتیں سنت موقدہ میں شمار ہو جائیں گی، اور باقی کی جو 4 رکعتیں ہیں وہ اوابین میں شمار ہو جائیں گی، گویا کہ 6 رکعتیں کل ہو جائیں گی۔ تو اپنی فضیلت کے اعتبار سے جو ہے حدیث کا مصداق بھی یہ نماز بن جائے گی، اور ساتھ ساتھ آپ کے ہاں سنت موقدہ بھی ادا ہو جائیں گی۔ اگر آپ 2 رکعت نماز سنت ادا کرنے کے بعد 4 رکعت نماز اوابین ادا کرتے ہیں، یا 6 رکعت نماز اوابین جدا سے ادا کرتے ہیں، تو ان کو آپ 1 سلام سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور 3 سلاموں کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، گویا کہ 1 سلام کے ساتھ بھی آپ 6 رکعتیں اوابین کی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بہترین اور فضیلت والا عمل یا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ 2 رکعتیں جو ہے ہر 2 رکعت کے بعد آپ سلام پھیریں، اور اس کے بعد دوبارہ نئے سرے سے 2 رکعتیں ادا کریں، اس طرح کر کے 6 رکعتیں آپ پڑھیں۔ اس میں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے پہلی رکعت میں اور تیسری رکعت میں اور 5ویں رکعت کی جو ابتدا ہے اس میں آپ نے ثنا، تعوذ اور تسمیت کا اہتمام بھی کرنا ہے، گویا کہ آپ نے 2 رکعت نماز اوابین ادا کی، پہلی رکعت میں آپ نے ثنا، تعوذ اور تسمیہ پڑھا، اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا، پھر نئے سرے سے آپ پڑھیں گے تو اس وقت تو آپ ضرور پڑھیں گے، لیکن یہ صورت اس صورت میں ہے کہ جب آپ 6 رکعتیں اوابین کی اکٹھی پڑھ رہے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ پہلی رکعت میں اور تشہد کے بعد اٹھیں تیسری رکعت کے لیے اس وقت، اور پھر تشہد کے بعد اٹھیں 5ویں رکعت کے لیے، اس وقت بھی آپ ثنا، تعوذ اور تسمیہ پڑھیں، اس کا اہتمام کریں، تو یہ فضیلت والا عمل ہو جائے گا۔ اس کے جو فضائل ہیں یا اس کا جو اجر ہے وہ بہت بڑا ہوا ہے۔ اس کے 3 بڑے اجر یا 3 بڑے فضائل ہیں جو بطور وظیفہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک تو اس نماز اوابین کا جو ہے اجر اور فضیلت
حدیث مبارکہ کی روح سے یہ ہے کہ جو شخص بھی اس کو پڑھے گا تو اگلے جو ہے 6 سال کے لیے اس کے سارے گناہ جو ہیں، 12 سال کے لیے اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ اس بہت بڑا اجر ہے آپ کو دنیاوی زندگی کے اندر کہ آپ نماز اوابین کا اہتمام کریں اور اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی جو ہے اس نماز کے ذریعے آپ طلب کریں۔ دوسرا جو اجر ہے اس کا وہ یہ ہے کہ جو شخص اس نماز کا اہتمام دنیا کے اندر کرے گا تو گویا کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے ہی آخرت میں اپنا سفید محل موتیوں والا محل جو ہے وہ تیار دیکھ لے گا۔ اس کا اتنا زیادہ اجر بڑا ہوا ہے گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک مرتبہ پا لے گا۔ اس قدر جو ہے اس کی فضیلت ہے۔ اور تیسرا جو ہے فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے رزق میں کشادگی اور آپ کی عمر میں کشادگی یعنی عمر میں درازی آپ کو نصیب ہوگی بعین ہی، اسی طرح جس طرح آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے ہاں جو ہے رزق کی کشادگی یا عمر کی درازی لکھی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، یہ نماز اپنی اہمیت، فضیلت اور کے اعتبار سے بہت بڑی ہوئی ہے۔ فرائض نمازیں جہاں ہمارے لیے جسم کی جسمانی طاقت کے لیے جیسے کھانا ہے، اس طرح روحانی طاقت کے لیے جہاں ہمارے لیے نمازیں فرض جو ہیں وہ انتہائی اہم ہیں، وہاں ساتھ ساتھ ہم نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ نوافل میں نماز اوابین، نماز اشراق اور نماز تہجد کا اہتمام کریں۔ یہ وہ نمازیں ہیں جو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں فضیلت اور مرتبہ کے اعتبار سے پہنچانے والی ہیں، خود بھی ان کا اہتمام کریں، دوست و احباب کو بھی کہیں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ کل ایک نئے وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں گے اور اگلے وظیفوں میں انشاءاللہ آپ کو ان نوافل کی جو نمازیں ہیں، چاشت کی نماز، تہجد کی نماز، اس کے بارے میں آپ کو مزید گائیڈ لائن کیا جائے گا۔ اگر فقہی معاملات کے بارے میں یا شرعی مسائل کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اپنی من پسند ویڈیو آپ بنوا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں کل ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔